ميتة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ہماری عورتوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، اور وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء اگر اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرا ہوا ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو اس میں مرد اور عورت شریک ہیں، برابر ہیں، وہ سب کے لیے ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ان کے اس بیانیے پر اللہ ان قریب ان کو سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم بے شک اللہ جو ہے وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، مشرکین کا ایک اور غلط عقیدہ اور بری خصلت جو ہے وہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں میں سے کچھ کو مخصوص کر لیتے اور کہتے کہ یہ جو جانور ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کے لیے وقف ہیں، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوگا تو اس بچے کو کھائیں گے تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتی، اور یہ جو جانور ہے اس کا جو دودھ ہے وہ صرف مرد ہی پی سکتے ہیں، عورتیں اس میں شریک نہیں۔ اور اگر وہ بچہ مر گیا کسی وجہ سے وہ بچہ مر گیا تو پھر اس میں مرد عورت سب شریک ہیں، پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، تو پھر عورتیں تو دعا ہی کرتی ہیں مر جائے مر جائے مر جائے، یا اللہ مر جائے۔ وہ مردے بھی کھاتے تھے نا، مشرکین جو تھے مردے بھی کھاتے تھے، خون بھی کھاتے تھے، زمین پہ پڑا ہوا خون ہے، پڑا ہوا ہے بس جس کا بھی ہے وہ اس کو کھا لیتے تھے، مردے کا گوشت بھی وہ سب کچھ کھاتے۔ تو اگر تو وہ مرا ہوا بچہ ہے تو پھر اس میں عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو اس کو نسبت دیتے تھے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ جانور ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کو شریکوں کے ساتھ کھڑا کرتے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی تائید شامل کرتے تھے شریکوں کے ساتھ۔ تو یہ جو انہوں نے اپنا یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے تو اللہ ان کے اس بیان پہ ان قریب ان کو سزا دے گا، ان کو ان قریب سزا دے گا۔ بے شک اللہ جو ہے وہ تو حکمت والا، جاننے والا، اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں کس چیز کو حرام کرنا ہے اور کس چیز کو حلال کرنا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور بعض چیزیں جس میں تمہیں لگتا ہے کہ یہ حرام کیوں ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور بعض چیزیں تمہیں لگتی ہیں یہ حلال کیوں ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اپنی طرف سے گڑھ کے، اپنی طرف سے باتیں گڑھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ اللہ نے کیا ہوگا کہ مردوں پہ حلال ہے تو عورتوں پہ جو حرام کر دیا اللہ نے، تو یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہے اور اس کو منسوب کرتے ہیں جو اللہ کی طرف، تو ان کی اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تو حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کو حرام کرنا ہے، کس کو حلال کرنا ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور کسی چیز کو حرام حلال کرنے میں کیا حکمتیں ہیں وہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف ایسے ہی غلط بیانی منسوب کرتے ہیں۔